بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویور، سردار اختر مینگل بلوچستان سے جو سیاستدان ہیں، ممبر قومی اسمبلی پاکستان ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے متعلق ڈاکٹر شہباز گل نے بہت خوبصورت تجزیہ کیا ہے، لیکن میں اس کے متعلق یوں کہوں گا کہ جس نے سیاسی طور پر عمران خان کو ستایا اس نے رکشہ ہی چلایا۔ آئیے ڈاکٹر شہباز گل کا اس کے متعلق تجزیہ سنیے۔ سردار اختر مینگل، جی ہاں، بلوچستان سے آپ کو پتا ہے معروف ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں، معروف لیڈر بھی ہیں بلوچستان سے۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں بات کرنا چاہی، ان کو بات نہ کرنے دی۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں بات کرنی تھی ان کے مطابق بلوچستان کے اوپر، ان کو بات نہیں کرنے دی۔ انہوں نے غصے میں آ کے یا اب انہوں نے فرسٹریشن میں، جو بھی آپ نے کہنا ہے، یا تکلیف میں، انہوں نے اپنی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنے استعفے میں انہوں نے لکھا کہ انہیں ریاست پاکستان، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ انہیں کسی قسم کا ان کے اوپر نہ تحفظ فیل کرتے ہیں، نہ اعتماد فیل کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنی قوم کو ڈیلیور نہیں کر سکے۔ انہوں نے استعفے میں لکھا انہیں اس بات کی شرمندگی ہے، احساس ہے کہ وہ اپنی قوم کا یہاں مقدمہ ریپریزنٹ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی آواز کوئی نہیں سن رہا، ہمیں سب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہماری آواز نہ کوئی سنتا ہے اور نہ ہی سمجھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں آپ کو برا لگتا ہوں اور میری باتیں آپ کو بری لگتی ہیں تو آپ میرا بے شک اسمبلی کے باہر انکاؤنٹر کروا دیجئے، مجھے قتل کروا دیجئے، لیکن اسمبلی میں میری بات تو سنیے۔ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ یہ بات انہوں نے لکھ کے آج استعفیٰ دیا۔ میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ بلوچستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس میں یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ آج سردار اختر مینگل نے استعفیٰ دیا۔ بھلے انہوں نے آج تقریر نہ کر دینے کے معاملے کو استعمال کیا، پہلے سے ہی ذہن بنایا ہو انہوں نے استعفیٰ دینے کا، اور ذہن جو موجودہ بلوچستان کے اندر صورتحال ہے اس میں جو لوکل پریشر ان کے اوپر آ رہا ہوگا، کیونکہ وہ بھی ایک قوم پرست جماعت یا سیاست کرتے ہیں، تو اس میں وہ اپنے لوگوں کے اور اپنی ادھر کے پریشر کی وجہ سے شاید پہلے ہی ڈیسیجن کر چکے ہوں کہ انہوں نے استعفیٰ کرنا، اور آج تقریر نہ کر دینے کے یا تقریر نہ کرنے دینے کی جو وجہ ہے اسے استعمال کر کے انہوں نے آج استعفیٰ دیا ہے۔ بھلے یا اسی وجہ سے دیا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ریاست پاکستان کے لیے کسی صورت بھی درست بات نہیں ہے، یہ کسی صورت بھی کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے ریاست پاکستان کے لیے۔ بلوچستان ہم سب کو پتا ہے کہ بدترین تیزی کے ساتھ وہاں معاملات خراب ہو رہے ہیں اور خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ایسے حالات میں جب وہاں پر ہمیں چیزوں کو بہت عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر جو چند لوگ قومی دھارے کے اندر ہیں، امین اسمبلیز کے اندر ہیں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، آئین کو مانتے ہیں، ریاست کو مانتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اب پش کر کے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، یا کم از کم ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ وہ بھی اب چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو تمام تر یہ اسمبلی کٹ پتلی ہے، سب کچھ ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اس لیے میں اسٹیبلشمنٹ سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہر صورت وہاں پر دانش مندی کے ساتھ فیصلے کریں اور یہ والے معاملات جو ہیں ان کو ہاتھوں سے نہ نکلنے دیں۔ طاقت کا استعمال ہر چیز کا استعمال نہیں ہوتا، لیکن ساتھ چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اختر مینگل صاحب ہیں ان کو بھی اپنے گریبان میں دیکھنا پڑے گا، معذرت کے ساتھ ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ رجیم چینج کے اوپر انہوں نے کس طریقے سے ٹاؤٹ بنے تھے، وہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، اور ان کے آنکھ کے اشارے سے انہوں نے وہاں ووٹ دیا تھا جہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی۔ تو بدقسمتی سے بلوچستان کے حالات میں جہاں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قصور ہے، یا سیاستدانوں کا بھی ہے یا سبھی کا ہے، وہاں جو بلوچستان کے سردار ہیں اور سیاستدان ہیں ان کا بھی پورا قصور ہے۔ وہ 24 گھنٹے رہتے تو ٹاؤٹ بنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور ان کی آنکھوں کے اشاروں کے اوپر کام کرتے ہیں، اور پھر اچانک سے انہیں جمہوریت پسند ہونے کا بھی پھر دورہ پڑ جاتا ہے، جب اپنے لوگوں کا پریشر آتا ہے پھر جمہوریت پسند بنتے ہیں، پھر حریت پسند بھی بنتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ بنتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو یاد کرنا ہوگا اختر مینگل صاحب کہ آپ نے جو بدترین کردار ادا کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بنے تھے بدقسمتی سے اس وقت، یا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کا
आला कार बने थे और पाकिस्तान के अंदर आपने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए आपने वोट किया था एस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर, तो हमें था कि हम आपको याद करवाएं। लेकिन एक बार फिर कहूँगा, उसके बावजूद हालांकि ग्रीवेंसेज हैं हमारे अख्तर मैंगल ने जो कुछ किया था, और अख्तर मैंगल साहब का कोई किरदार या दूसरे बलूच जो सरदार हैं उनका किरदार कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनका कनेक्शन है और इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से वो मानते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं, तो कभी भी कोई बहुत हौसला अफजा नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद हम कहेंगे कि लार्जर इंटरेस्ट जो नेशन का है उसमें बलूचिस्तान के मामलात को अकल के साथ, होश के साथ, दानिशमंदी के साथ हैंडल किया जाए। ये ना हो कि मामलात जो है वो बिल्कुल ही हमारे हाथ से निकल जाएं।